کا نیچر ہے وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا نیچر ہے بنسبت عورتوں کے، تو ایک سے زیادہ شوہر رکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ لگتا ہے دے انڈرگو منسٹریل چینجز، حیض کی وجہ سے ان کا جو نیچر ہے ان کے وہ چینج ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت حیض کے دوران بدلتی رہتی ہے، تو اس حالت میں اس عورت کو ایک سے زیادہ بیوی کی ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہے۔ جو آدمی کے لیے آسان ہے کیونکہ چینجز اس میں نہیں ہیں، وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ڈیوٹی کر سکتا ہے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ ساتھی ہے، جو سیکشل پارٹنر ہے، اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر کے ساتھی ہے، اگر اب لوگ آپس میں دے آر ٹرسٹورتھی، دے آر فیتھفل، آپس میں بھروسے والے ہیں، آج کی سائنس کہتی ہے دیر آر چانسز فار سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، وینرل ڈیزیزز، جنسی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر کے ساتھی ہے، اور یہ بیماری پھر سے مردوں میں پھیلیں گی۔ لیکن اگر مردوں کے ایک سے زیادہ ہم بستر کے ساتھی ہے اور آپس میں سب وفادار ہے تو یہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہونے کے چانسز نہیں ہیں، وینرل ڈیزیز کے چانسز نہیں۔ تو اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے مرد کو بنایا ہے پالیگیمس بائی نیچر اور عورت کو نہیں۔ ساتویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے خلاف، یا ساتویں غلط فہمی جو سب سے متعلق وہ ہے کو ذلیل کیا جاتا ہے اسی لیے انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے۔ عورتوں کو حجاب میں رکھنے کے بعد اسلام اسے ذلیل کرتی ہے، اسلام انہیں ذلیل کرتا ہے۔ یہ سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے کچھ تاریخی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ آج یہ کہتی ہے کہ بیبلون میں، بیبلونین سیویلائزیشن میں اگر ایک مرد عورت کا قتل کرتا تھا تو اس مرد کو سزا ملنے کے بنسبت اس مرد کے عورت کا قتل کیا جاتا تھا۔ یہ اس ٹائم کا قانون تھا۔ آپ جب گریک سیویلائزیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا، جو منوس تھی، جس کے وجہ سے جتنی برائیاں ماحول میں تھی، گریک سیویلائزیشن میں تھی، اس عورت کی وجہ سے تھی۔ اور گریک سیویلائزیشن میں عورت کو پہلے عزت دی جاتی تھی لیکن پھر اسے صرف سیکس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رومن سیویلائزیشن میں women were used only for sex and pleasure. Prostitution was common. عورتوں کو صرف ہم بستی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور پروسٹیٹیوشن کے لیے۔ ایجپشن سیویلائزیشن میں عورت کو کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی نشانی ہے۔ اور قرآن نازل ہونے کے پہلے عرب دیشوں میں عورت جب پیدا ہوتی تھی، لڑکی جب پیدا ہو جاتا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد پریکٹس بند ہو گئی، عورتوں کو دفنانا بند ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی دنیا کے کئی شہروں میں آج بھی یہ ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو عزت دی اور برابر کے حقوق دیے، لیکن حقوق دینے کے بعد یہ حقوق کو قائم رکھنے کے لیے اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب عورتوں کو اپنے حق دیے، طریقہ سکھلایا کس طریقے سے حق برقرار رہ سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اسلام میں عورتوں کو حجاب کرنے کے لیے فرض کہا. لیکن اکثر مقررین عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ جب بھی وہ کوئی عورت کو دیکھے اور ان کے تاکہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے. یعنی جب بھی کوئی اسلام میں مرد عورت کو دیکھتا ہے، غلط خیالات آ جاتے، فوراً اسے نیچے دیکھنا چاہیے. ایک وقت ایک مسلم لڑکا تھا جو لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں گھورنا عورت کو حرام ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے کہ پہلی نظر حرام ہے، پہلی نظر کی اجازت ہے، دوسری حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نے نظر نہیں پوری کی. اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ اگر آپ ان انٹینشنلی غلطی سے کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی بیوٹی پہ فیسٹ کر سکو، تاکہ آپ اس کی زینت کو لے کے عیش و آرام کر سکو. اس کی فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ کہہ دو مومنہ سے، مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو چھاتی پہ ڈھانک لے اور اپنی زینت مت دکھاؤ، صرف جو اپنے آپ ظاہر ہوتا ہے، صرف، اور اپنی زینت کو چھپاؤ صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے فہرست ہے جو محرم کی فہرست ہے کہ محرم کے علاوہ کے سامنے، باقی مردوں کے سامنے آپ کو حجاب کرنا فرض ہے. اسلام میں حجاب لکھ 6 نقطے ہیں. نمبر 1 ہے ایکسٹینٹ، کتنا ڈھکا ہونا چاہیے اپنا جسم. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں یکساں ہے. کپڑے اتنے چست نہیں پہننا چاہیے تاکہ جسم کا نقشہ دکھ جائے. کپڑے اتنے مہین، اتنے پتلے، اتنے جھلکنے والے، ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کپڑے کے تھرو جسم کو دیکھ سکے. چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے. 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ ہے کہ کپڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو. مثال کے طور پہ ٹیکا یا صلیب، ایسے نشانیاں نہیں پہننا چاہیے. یہ 6 نقطے ہیں کپڑوں کے بارے میں. لیکن مکمل حجاب صرف کپڑوں میں نہیں ہے. کپڑوں کے علاوہ کس طریقے سے عورت اور مرد پیش آتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے، کس طریقے سے آپ کے علاوہ حجاب ذہن کا، حجاب دل کا، حجاب سوچ کا، کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرتی ہے یا بات کرتا ہے، سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے، صرف کپڑے نہیں.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے پیغمبر، اے رسول، کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے، so that they shall be recognized and no one shall molest them. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حجاب کہا گیا عورتوں کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دو بہنیں ہیں، جڑوا بہنیں، جڑوا یکساں، آئیڈینٹیکل ٹوئنز، اور دونوں بہنیں خوبصورت ہے اور یکساں خوبصورت ہے، ایک بہن اور یہ دونوں بہنیں اگر چل رہے ہیں پیڈر روڈ کے اوپر بمبئی کی سڑکوں پہ اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامک حجاب، سارا بدن ڈھکا ہوا، سارا بدن ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ رہی ہے، اور دوسری بہن پہنی ہے مغربی لباس جس سے بدن دکھتا زیادہ ہے اور ڈھکا ہوا کم ہے، منی اسکرٹ، شارٹس یا ڈیپ نیک کے ساتھ کپڑے پہن کے چل رہی ہے دونوں روڈ پہ، اور اگر راؤنڈ دا کارنر دیر از اے ہولیگن ہو از ویٹنگ فار اے کیچ، اور اگر ایک لفنگا رکا ہوا ہے کونے پہ کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا، کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو مغربی لباس پہن رہی ہے؟ کسے چھیڑیں گا؟ کسے چھیڑیں گا؟ مغربی لباس پہننے والی بہن کو۔ یہ جواب بہت آسان ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لباس دو دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ مجھے چھیڑو تو لوگ چھڑکانی کریں گے۔ ہے کہ حجاب عورتوں کو چھڑکانی سے بچاتا ہے، اور اسلام میں اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، تو اسلام میں سزائے موت۔ غیر مسلم کہیں گے سزائے موت؟ اس دوران اسلام ایک بحرم مذہب ہے، جاہل مذہب ہے، سزائے موت اس دور میں؟ لیکن جب میں غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کے ماں کا کون بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے آپ کے ماں کے ساتھ، اور اگر وہ ریپسٹ کو، وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے دوں گا سزائے موت۔ کچھ لوگ نے کہا کہ میں تو اسے تڑپا توپا کے ماروں گا۔ اگر کوئی آپ کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے تو آپ اسے مارنا چاہیں گے، اس کا قتل کرنا چاہیں گے۔ دوسرے کے ماں کے ساتھ کوئی بلاత్కాر کرتا ہے آپ کہتے ہیں او سزائے موت، جاہل مذہب۔ یہ کیوں ڈوگلے پنا؟ وائی ڈز ڈبل سٹینڈرڈز؟ اور امریکہ جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ دیش ہے، ملک ہے، ہم اکثر سمجھتے کہ موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 1990 کی رپورٹ کے حساب سے ایف بی آئی کے ہر یو ایس اے میں 1752 کیسز آف ریپ ہوئے تھے۔ سن 1990 میں ہر روز یو ایس اے میں 1752 ریپ ہوئے۔ جب ہم 1996 کی اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس آف کرائم اینڈ وکٹمائزیشن، 1996 کے ہر روز امریکہ میں 2713 ریپ ہوتے تھے۔ 1990 میں 1752، 6 سال بعد 2713۔ ہو سکتا ہے کہ امریکن لوگوں میں، مردوں میں 6 سال میں مردانگی اور آ گئی۔ یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا تھا 1996 میں۔
2006 की स्टैटिस्टिक्स कहती है